اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو اختیار دیا ہے وہ کیا ہے، اور کیا اس کی خواہش اختیار کے مطابق ہے یا خواہش اختیار کے تابع ہونا چاہیے؟ جبکہ شیطان کے ہمارے اختیار کو خواہش کے تابع کرنے کی وجہ سے انسان اپنی اوقات سے باہر ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تصور آخرت کی کمزوری، جواب دہی کا احساس نہ ہونا۔ جبکہ اگر ہم تصور کریں اور سوچیں کہ حقیقتاً ہمارے پاس کیا اختیار ہے، تو معلوم ہوگا کہ ہم تو اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں رکھتے، جبکہ خواہش ہر ایک کی نعوذ باللہ من ذالک خدا بننے کی ہے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کائنات جس میں سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو بھی ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، کائنات کی ہر شے کو اس کی حدود و قیود بتا کر جس کام پر لگایا وہ تابع ہو کر اپنے کام پر لگ گیا۔ دوسرا اور تیسرا حصہ ہم انسان اور جنوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انسان کو اپنی سانسوں، دل کی دھڑکنوں، یہاں تک کہ اپنے جسم کے چھوٹے سے چھوٹے اعضاء پر بھی اختیار نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ جیسا کہ انسان فزیکل ورلڈ کا قیدی ہے اور جن ورچوئل ورلڈ میں مقید ہیں، اور انسان کے ایلیوژن پر دسترس رکھتا ہے، اسی کو رابطے کا ذریعہ بناتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جنوں اور انسانوں دونوں میں موجود ہے۔ اس وقت شیطان جنوں نے انسان جو کہ شیطان خصلت ہیں ایک معاہدہ کر لیا، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس بہت علم والا ہے، تو اس نے ٹیکنالوجی انسان کو سکھا کر وہ فزیکل ورلڈ میں اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے۔ وہ انسانوں کو ایک دجالی نظام کا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عمل کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، جس میں لسٹ دکھا کر اپنے تابع کرنے کی کوشش، اور کوئی نہ مانے تو رزق یا بیماری کا خوف دلاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر کیونکہ پہلے ہی اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، تو اس کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑ رہی، اور لوگ جوق در جوق شیطان کے بنائے ہوئے دین یعنی سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی دور نہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ لائے گا، تو جو اس وقت موجود ہو وہ آنکھ بند کر کے اس کی جہنم میں کود جائے۔ حقیقتاً اس کی جنت اصل میں جہنم اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ بس ہم اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی جہنم میں کود سکتے ہیں۔ یہاں عقل کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ دجل اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، عقل کے دھوکہ کھا جانے کا چانس بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت سوائے قرآن اور حدیث نبوی میں بھروسہ کر کے اللہ سے مدد مانگنے کے ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تمام علماء اہل علم آخر الزمان کے شروع ہو جانے پر متفق ہیں، تو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی عقل سے زیادہ اس بیک پیک پر بھروسہ کریں جو اللہ نے ہمیں عہد الست میں دیا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا کمپاس قرآن مجید، جس میں رتی برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی قرآن کریم کے اسٹینسل پر کراس چیک کرنے کے بعد مزید تفصیلات کو حاصل کریں۔ ہماری ساری جدوجہد کا محور دنیا کی عارضی زندگی ہے، جبکہ حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی کی فکر ہی نہیں۔ جو فکر کر رہے ہیں وہ اپنی کم علمی اور روٹی روزی کی مصروفیت کے باعث نام نہاد پیروں، فقیروں، علماء، سو اور فرقہ پرست ملاؤں کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس جال سے نکلنے کا کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے۔ ہمیں ہر صورت میں بذات خود علم تک پہنچنا پڑے گا، لیکن بدقسمتی سے آج کے اس دجل کے دور میں شیطان کے پجاریوں نے علم کی تعریف ہی تبدیل کر دی ہے۔ تو علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم، اور وہی علم ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے تو سوائے انسان کو اپنا محتاج بنانے اور کنٹرول کسی ایک قوت کو دینے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ مستقبل قریب میں سارے وہ انسان جو اللہ کو اپنا کنٹرول نہیں دیتے، وہ براہ راست شیطان کے کنٹرول میں جانے والے ہیں۔ صرف ایک گوگل اکاؤنٹ بین ہونے سے اس کی ساری محنت، ساری کمائی کو زیرو کر دیا جائے گا۔ ہماری سوچ کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا جانے والا ہے۔ ایسے میں ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے کہ اپنی سمت کو درست کر لیں اور اپنی زندگی کا ہر قدم قرآن و حدیث کی روشنی میں اٹھائیں، بجائے اس کے کہ اپنی عقل پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر ہی بھروسہ کریں اور اس دنیا کی ہر خواہش سے آزاد ہو کر آخرت کی زندگی کو مقدم رکھیں۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ کل پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔